ابراہیم علیہ السلام. پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ تعمیر چلتی رہی حتیٰ کہ قریش کا زمانہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بننے سے 5 سال پہلے آپ کو پیغمبری کتنی عمر ملی؟ 40 سال. یعنی آپ کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال. 35 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا اور اس میں آپ نے ایک عجیب کردار پیش کیا، وہ ابھی آئے گا. پھر جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے تو اس میں ایک کونا اس کا بار رہ گیا. خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے قریش تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ اس میں ہم صرف حلال پیسہ لگائیں گے، حرام پیسہ نہیں لگائیں. تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے تو ان کے پاس حلال پیسہ کم پڑ گیا، تو اس لیے وہ ایک کونا اس کا بار رہ گیا جس کو حتیم کہتے ہیں. وہ ایک دیوار ہے، بات چھوٹی سی دیوار ہے ادھر جانب شمالی جانب میں، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو. وہ دیوار والا حصہ بار رہی، اس لیے وہ دیوار کے اندر وہ بھی خانہ کعبہ ہے. اور جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھ لی تو خانہ کعبہ کے اندر نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے آپ فرماتے تھے اگر میری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں اس خانہ کعبہ کی اس موجودہ عمارت کو توڑ کر اس کو ابراہیم علیہ السلام والی عمارت کی شکل میں بنا لیتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی عمارت میں یہ والا حصہ اندر تھا اور اب والی عمارت میں یہ حصہ باہر آ گیا. لیکن اگر میں اس کو توڑوں گا تو قوم نئی مسلمان ہے، کچھ اور سمجھے گی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگی، تو خانہ کعبہ کو توڑ رہا ہے، تو فتنہ پھیلے گا. اور فتنہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے، لوگوں کا بگڑ جانا بہت آسان ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، لیکن آپ اس کا یعنی اظہار فرماتے تھے. آپ کے دل میں یہ ایک آرزو تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بہن ہے جن کا نام اسماء ہے، مسلمان ہے، وہ بھی حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر، یہ کچھ دن کے لیے خلیفہ بنے تھے. انہوں نے اپنی خالہ سے سنا تھا، حضرت عائشہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اس حتیم کو اندر کر دیا جائے. تو جیسے ان کی حکومت آئی انہوں نے تعمیر کر کے وہ حصہ اندر کر دیا. تو چوتھی مرتبہ تعمیر کی عبداللہ بن زبیر نے، لیکن عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا تھا حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف اس کے خلاف تھا اور اس نے محاصرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا. اور اس کا اپنا ایک واقعہ ہے کہ حضرت اسماء کے پاس یہ آیا، یہ حضرت اسماء کا بیٹا ہے، اور اپنی والدہ کو کہا کہ اماں میں کیا کروں، سب لوگ میرے خلاف ہو گئے اور میرے سب ساتھی جا کے حجاج سے مل گئے کیونکہ حجاج نے محاصرہ کر دیا، حتیٰ کہ ان کے بیٹے بھی گئے. کہا اماں کیا کروں، مل جاؤں؟ وہ مجھے بہت وعدے بھی کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو امان دے دیں گے، یہ کر دیں گے. تو ان کی والدہ نے کہا اگر تم حق پر ہو اور تم نے سب کام اللہ کی رضا کے لیے کیا تم مت ملو، اور اگر تم نے سب کام کسی مقصد تم تو دنیا میں بھی ذلیل و آخرت میں بھی ذلیل. تو انہوں نے کہا میں نہیں ملوں گا، اور پھر ان کو سولی پر چڑھا ہے. ساری باتیں ہوئی ہیں. بہرحال وہ اپنے قصہ. جیسے ہی حجاج بن یوسف پھر دوبارہ آیا، مکہ کا حکمران بنا، اس نے عبداللہ بن زبیر والی عمارت کو توڑ کر واپس اس عمارت پر. اس کے بعد ایک اور مسلمان حکمران نے مدینہ کے بہت بڑے عالم امام مالک رحمہ اللہ سے کہا تھا اگر کوئی حرج نہ ہو تو میں اس کو توڑ کر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی صورت پر لے آؤں. لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نہیں، اب آپ اس کو چھوڑو کیونکہ یہ کھلونا بن جائے گا، ہر حکمران آ کر کے اپنی مرضی کے مطابق بنائے گا، بس جو ہے اب رہنے. تو اس وقت سے خانہ کعبہ اب تک اسی شکل میں. مرمت الگ بات ہے، کچھ حصہ ادھر سے ادھر سے لگ گیا نئی نئی حکومتوں نے، لیکن شکل وہی ہے.
یہ 5 مرتبہ تعمیر ہوئے خانہ کعبہ کی. سب سے پہلے آدم علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش نے، اور پھر عبداللہ بن زبیر نے، اور آخر میں حجاج بن یوسف نے، اور اب تک وہی ترتیب. حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک نقشہ بنایا ہے اپنے ہاتھ سے کسی نے کہ مکہ مکرمہ کی آپ بالکل اصلی تصویر دیکھیں، کوئی گھر بھی نہیں، یہاں کوئی گھر بھی نہیں ہے. اب یہاں پر خانہ کعبہ بنے گا. حضرات یہ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ، اور اب اس کے آس پاس کچھ مکان بھی بن گئے، لیکن تھوڑے تھوڑے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ قریش کا زمانہ. اب تھوڑے مکانات زیادہ ہو گئے، اور یہ قریش نے تعمیر کیے، اور یہ حصہ باہر آ گیا. پہلے میں دیکھا آپ نے نہیں تھا یہ، اور اب آ گیا ہے بات. اب یہ بات کا دور ہے، بالکل بات کا حجاج بن یوسف کا جیسے. یہ ترک کا دور ہے حضرات. خانہ کعبہ تو وہی ہے، اس میں صرف یہ حرم ترک کے دور کا ہے، وہ صرف یہ گنبدوں تک ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. یہ سعودی حکومت ملک عبدالعزیز کا بنایا ہوا ہے، یہ اتنا بڑا ہو گیا. یہ فہد کے زمانے کا. اب اس میں یہ والا حصہ بھی آ گیا، پہلے یہ نہیں تھا. یہ مختلف ادوار ہیں جس میں مسجد حرام کی تعمیر ہوئی. یہ مسجد حرام کے 4 گیٹ میں نے آپ کو بتایا تھے، بڑے گیٹ. یہ ہے باب فہد، یہ باب فتح، یہ باب عبدالعزیز، یہ باب عمرہ، باب فتح، باب عبدالعزیز اور باب فہد. یہ 4 مین گیٹ ہیں حرم. یہ مختلف ادوار میں خانہ کعبہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل بیچ میں ایک نقطہ ہے، اور پھر یہ ہوا ہے، پھر یہ مختلف اب گھر بڑھ رہے ہیں. یہاں زیادہ ہو گئے، یہاں اور زیادہ ہو گئے، یہاں اور زیادہ ہو گئے. یہ سعودی دور کے. یہ مسجد حرام اور خانہ کعبہ کی مختلف زمانوں میں کیا تبدیلیاں آئی وہ یہاں پر ہو. یہاں تک تو گئے خانہ کعبہ کی تعمیر مختلف ادوار میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کی چھت نہیں تھی، سقف غیر مسقف تھا، یعنی اس کی چھت نہیں تھی. اور نمبر 2، ابھی آپ نے دیکھا خانہ کعبہ نیچے ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہے، اور جب بارش ہوتی ہے سارا پانی پہاڑوں سے بہ کر کے نیچے جمع. ابھی تصویر بتاؤں گا آپ کو، خانہ کعبہ میں سب پانی پانی ہو گیا ہے. اور نشیب میں ہونے کی وجہ سے اس کی عمارت بوسیدہ ہو گئی. پھر تعمیر میں یہ شرط لگائی گئی کہ صرف حلال پیسہ لگائیں. پھر جدہ کے بندرگاہ میں ایک جہاز ٹوٹا اتفاق سے، تو عرب سے ایک آدمی ولید بن مغیرہ گیا اور وہ جہاز کے تختوں کو خرید لیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور جب وہاں سے تختے لا رہا تھا تو ساتھ ایک رومی معمار، یا جس کو ہم انجینئر کہیں آج کے زمانے میں، جو تعمیرات کا ماہر تھا، اس کا نام باقوم تھا. تختے بھی لایا اور ساتھ اس باقوم کو بھی لیا خانہ کعبہ کی تعمیر. حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ ہے، سارا پانی پانی جمع. بارش ہوئی، سارا پانی ادھر جمع ہو گیا، اوپر اوپر لوگ اس کے اندر چل رہے. یہ دیکھیں سب پانی ہے. ایک صاحب ہے لیکن چہرہ اس کا مٹا دیا، یہ بھی اس کے اندر تیر رہے ہیں. یہ دیکھیں سب پانی پانی. یہ صفا مروہ ہے حضرات، سب پانی پانی. تو مسجد حرام خانہ کعبہ نیچے تھا، اور جب پہاڑوں سے پانی بہ کر کے آ جاتا تھا تو سب پانی وہاں جمع ہو جاتا، اس لیے اس کی تعمیر کمزور ہو گئی. تو عرب کے زمانے میں اس کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی. جب یہ تعمیر ہو رہی تھی وہاں ایک خطرناک واقعہ پیش آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے